السلام علیکم۔ کوئی شادی شدہ 3 4 6 8 بچوں کا باپ اگر خودکشی کر لے تو چلو بات سمجھ ایسی آئے گی یا ایسا قیاس کیا جا سکتا ہے کہ گھر کے معاشی حالات بہت خراب ہوں گے۔ غربت کی ستم ظریفی سے تنگ آ کر خودکشی کی ہوگی۔ کوئی دائمی بیماری میں مبتلا شخص خودکشی کر جائے تو ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلسل بیماری کی اذیت سے جان چھڑانے کے لیے ایسا انتہائی قدم اٹھایا ہوگا۔ کوئی مقروض شخص خودکشی کر لے تو ارد گرد کے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہاں یار اتنا قرضہ چڑھ چکا تھا کہ اس کے ادا کرنے کے مقابلے میں موت کا راستہ اختیار کرنا اس کے لیے آسان تھا، وغیرہ وغیرہ۔ پر یہ کیا بات ہوئی کہ مڈل کلاس یا ہائی کلاس کا کوئی طالب علم بچہ یا بچی خودکشی کر جائے، کالج یا یونیورسٹی کا کوئی طالب علم یا طالبہ خودکشی کر جائے، اور کوئی ایسا نوجوان جس نے والدین کی ہڈیوں سے گودا تک نچوڑ کر پڑھا لکھا اور اچھا خاصا کیریئر شروع کرنے کے بعد کسی دن پتہ چلا کہ خود کو لٹکا دیا۔ اپنے آپ کی جان لے کر موت کے کنویں میں اپنے آپ جانے کا سوچ کر بھی بدن پر ڈر اور خوف کے کرنٹ دوڑنے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ جانے والے ایسے جاتے ہیں جیسے کسی شاپنگ مال سے فیشن کا کوئی جوڑا خریدنے جانا ہو۔ گلگت بلتستان کے ضلع گیزر میں یعنی کہ میرے ضلع میں خودکشیاں بھی ایسے ہی ارزاں اور عام ہیں جیسے کہ یہاں بازاروں اور دکانوں میں سب سٹینڈرڈ چیزیں یعنی کہ جلی اور 2 نمبر چیزیں عام ہیں۔ حالانکہ یہاں سماجی اور تہذیبی جاہلیت کے کوئی ٹھوس آثار بھی موجود نہیں ہیں۔ یہاں تعلیم کا ریشو بھی بہتر ہے اور یہاں خوشحالی بھی قدر بہتر ہے، پھر یہ جا بجا سے اپنا گلا گھونٹنے کی خبریں کیسی؟ یہ بات بھی پہلے سے معلوم ہے کہ خودکشی کرنے والے کا کوئی حساب کتاب اب بروز حشر نہیں ہوگا۔ مطلب جس نے خودکشی کی اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم کی ٹکٹ یہی پر کاٹ لی۔ اب کیا کریں؟ بس آپ جس حال میں ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر متاثر بالکل بھی نہ ہوں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر خدا کا مشکور ہوں، خواہشات کم از کم رکھو، دنیاوی جمالیات کو دھوکہ اور فراڈ سمجھو، غیر مستقل سمجھو، اپنے ذمے کا کام عبادت کی طرح کرنے کی عادت اپناؤ، کام کرو مقابلہ نہیں کرو، آپ کے حصے میں جتنا آیا ہے اس پر قناعت کرنا سیکھو۔ اگر آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہو تو وقتاً فوقتاً تسبیح نکالو، اللہ کو یاد کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے ذکر الہی کر لیا کرو، کوئی آیے کریمہ پڑھو یا کوئی قوالی یا کوئی گنان یا پھر اپنی پسند کا کوئی گیت گنگنانا اپنی عادت سی بناؤ۔ دماغ میں اچھے اچھے خیالات لاؤ، چاہے وہ حقیقت کے زیادہ قریب نہ ہوں۔ دوستوں اور ہم خیال لوگوں کے ساتھ کھل کر گپ شپ کرو، اور اپنے بچوں کی تربیت پھولوں کی طرح نہ کرو، انہیں پھول مت بناؤ، انہیں ٹیشو پیپر کی طرح نازک مت بناؤ، انہیں سختیاں تھوڑا جھیلنا سکھاؤ۔ دنیا پھولوں کا بستر نہیں ہے، یہاں مصیبت کسی بھی وقت کہیں سے بھی حملہ کر کے آپ کو حواس باختہ کر کے آپ کا شکار کر سکتی ہے۔ بچوں کی ضرورتیں ضرور پورا کرو، لیکن ان کے ہر مطالبے کو پورا کرنے کی غلطی ہرگز نہ کرو۔ بچے تھوڑے جوان ہوں تو ان کے معاملات عقل سے ڈیل کرو، غیر ضروری پیار اور غیر ضروری سختی سے اجتناب کرو۔ اور آخری خاص بات یہ ہے کہ فریڈم از لائک اے فائر اف ناٹ کنٹرول اٹ ول برن یو۔ آزادی ایک آگ کی طرح کی چیز ہے، اگر تم اس کو کنٹرول میں نہیں رکھو گے یہ تمہیں جلا کر برباد کر دے گی۔
تو آزادی کا مطلب من موجی، من مرضی، نوٹنکی، آوارگی، ناچ گانا اور فیشن پرستی بالکل بھی نہیں ہے۔ آزادی کچھ کوئی اور چیز کا نام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اچھی تعلیم دلاؤ بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ ویڈیو کیسی لگی لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گاڑی کو ایسا سے چلائیں۔ اللہ نگہبان۔